پنجاب کا بجٹ 14 جون کو پیش کیا جائے گا۔ نئے مالی سال میں ترقیاتی منصوبے ترجیح، 1 کھرب کے اضافی فنڈز کی تجویز۔ 2021-22 کا ترقیاتی بجٹ 5 کھرب رکھا جائے گا۔ جاری منصوبوں پر 1 کھرب 89 ارب خرچ ہوں گے۔ نئے منصوبوں کے لیے 1 کھرب 47 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ پنجاب حکومت نئے سال میں سوشل سیکٹر پر 2 کھرب خرچ کرے گی۔ انفراسٹرکچر کے لیے 1 کھرب 19 کروڑ مختص، پروڈکشن سیکٹر کے لیے 51 ارب، سروسز سیکٹر کے لیے 9 ارب 70 کروڑ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کے لیے 25 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ اسکول ایجوکیشن کے لیے 34 ارب، ہائر ایجوکیشن 14 ارب 50 کروڑ، صحت کا ترقیاتی فنڈ 1 کھرب رکھنے کی تجویز۔ نئے سال کا میزانیہ پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت میں پیش کیا جائے گا۔ واٹر سپلائی اور سینیٹیشن پروگرام کے لیے 24 ارب، بلدیات 19 ارب اور سڑکوں کے لیے 50 ارب رکھے جائیں گے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی کا چیمبر نئی عمارت میں منتقل۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا چیمبر بھی نئی عمارت میں شفٹ ہو گیا۔ اپوزیشن لیڈر کا اولڈ بلڈنگ چیمبر پیپلز پارٹی کے پارلیمانی رہنما حسن مرتضیٰ کو الاٹ کیا جائے گا۔ لاہور کے زیر التواء منصوبوں کی بھی سنی جائے گی۔ نئے مالی سال میں شاہکام اور شیراوالا فلائی اوور پر کام کا آغاز ہوگا۔ میگا پروجیکٹس کے متاثرین کے لیے خصوصی پیکج کی تجویز۔ شاہکام چوک فلائی اوور کے متاثرین کے لیے 13 کروڑ 70 لاکھ، شیراوالا گیٹ منصوبے کے لیے 28 کروڑ 34 لاکھ رکھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چند روز میں چوتھی طلبی۔ عثمان بزدار وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد چلے گئے۔ مختلف امور پر بریفنگ دیں گے۔ ڈینگی کے ڈنگ تیز، چند روز میں سینکڑوں لاہوریوں کو کاٹ گیا۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ 1 جنوری سے اب تک شہر میں 7369 گھروں سے ڈینگی لاروا ملا۔ خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ڈینگی عملے کی ویکسینیشن سینٹر میں ڈیوٹیوں کے سبب سرویلنس کا عمل متاثر، نیا بحران جنم لینے کا امکان۔ امتحان سے پہلے نیا امتحان، بغیر پڑھے پورے سلیبس سے امتحانی پرچہ پیک کی ناقص حکمت عملی سے 81 لاکھ طلباء مشکل میں پڑ گئے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ضمنی امتحانات ختم، کمزور طلباء کی سہولت کے لیے سال میں 2 بار سالانہ امتحان کی تجویز۔ پہلا امتحانی سیشن اپریل مئی اور دوسرا نومبر دسمبر میں ہوگا۔ طلباء کسی ایک سیشن کا انتخاب کر سکیں گے۔ انٹر بورڈ چیئرمینز کمیٹی رضامند، حتمی فیصلہ وزرائے تعلیم کانفرنس میں ہوگا۔ موضوعیں ختم، پڑھائی شروع، 83 روز بعد تمام تعلیمی ادارے کھل گئے۔ طلباء SOPs کے تحت ایک دن آئیں گے، دوسرے دن چھٹی ہوگی۔ آدھی کلاس ایک دن اور آدھی کلاس دوسرے دن آئے گی۔ MPhil PhD BS اور ماسٹرز کے آخری سمیسٹر کے طلباء کے لیے کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ باغبان پورہ کا اسلم پرائمری اسکول بند رہا، اساتذہ نے اسکول آنے والے بچوں کو واپس بھیج دیا۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا نوٹس، انتظامیہ سے جواب طلب۔ کرونا کیسز میں بتدریج کمی، الحمدللہ وائرس دم توڑنے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 4 افراد کی جان گئی۔ 153 نئے مریضوں کی تصدیق، 98 مریض وینٹیلیٹر پر رہ گئے۔ سرکاری ہسپتالوں میں 63% سے زائد وینٹیلیٹرز خالی۔ ویکسین آپریشن میں تیزی، کمشنر محمد عثمان نے عرفہ کریم سینٹر میں نئے کاؤنٹر کا افتتاح کیا۔ قذافی اسٹیڈیم میں پہلا ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر بھی فعال۔ DC مدثر ریاض، صدر بینک آف پنجاب ظفر مسعود کی شرکت۔ خستہ حال ٹریک بر وقت تبدیل نہ ہوا، انسانی جانوں کا ضیاع۔ ٹرین حادثات کے سبب ریل ٹریفک معطل۔ لاہور سے کراچی جانے اور آنے والی 4 ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ جناح ایکسپریس کے مسافروں کو قراقرم ایکسپریس سے لایا جائے گا۔ کراچی ایکسپریس کے مسافر شاہ حسین ایکسپریس میں منتقل۔ گرین لائن کو گمبرڈ، شاہ حسین کو روڑی اسٹیشن پر روکنا پڑا۔ حکومت نے ریلوے کو تباہ کر دیا۔ 40 امریکی انجن تھے، بتاؤ کتنے چل رہے ہیں؟ ہم نے 11 نئے ریلوے اسٹیشن بنائے، بزنس پلان دیا، آپ نے تباہ کر دیا۔ بہتان تراشی نہ کریں ورنہ بھرپور جواب ملے گا۔ خواجہ سعد رفیق کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ حکومت پر مخالفین کو جیلوں میں بند کرانے کا الزام، وزیر داخلہ کو ملک کا سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا۔
ایتھنول پروڈکشن پر ناجائز سبسڈی کی انکوائری میں اہم پیش رفت، سیاسی وابستگی کی بنیاد پر من پسند کمپنی کو نوازا گیا۔ سابق ڈی جی ایکسائز، ایڈیشنل ڈی جی اور ای ٹی او ٹیکنیکل نے غیر قانونی امارات کے بدلے کروڑوں کی رشوت وصول کی۔ ملوث افسران کو پوچھ گچھ کے لیے جلد نیب میں طلب کیا جائے گا۔ ویکسینیشن کی چودراہٹ کا معاملہ، ڈی سی کے فورٹریس اسٹیڈیم میں ویکسینیشن کے قیام پر سارا اسلم برہم۔ ڈی سی کے قائم کردہ سینٹرز کو ویکسین کیوں دی جا رہی ہے؟ سیکٹری پرائمری ہیلتھ اپنے افسران پر برس پڑی، بولی جو بھی ویکسینیشن سینٹر بنے گا مجھ سے افتتاح کروایا جائے۔ سیکٹری پرائمری ہیلتھ کی ڈی سی کے قائم کردہ سینٹرز کو پوچھے بغیر ویکسین فراہم نہ کرنے کی ہدایت۔ پبلک ٹرانسپورٹرز کا بڑا اعلان، موٹر وے پولیس کی پابندیوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز میدان میں آ گئے۔ لاہور سمیت پاکستان بھر میں ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان۔ ٹرانسپورٹرز نے حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے کل تک کی ڈیڈ لائن دی۔ پی ایچ اے کے مارکیٹنگ ریونیو میں کروڑوں کے گھپلے، گاڑیوں کے پیٹرول میں مبینہ خرد برد، کینٹین کا ٹھیکہ من پسند افراد کو دینے کا الزام۔ اینٹی کرپشن نے ڈائریکٹر مارکیٹنگ پی ایچ اے اور متعلقہ افسران کو کل طلب کر لیا۔ نیسپاک میں مالی بحران، وفاق تاحال 6 ارب کی ادائیگی میں ناکام۔ نیسپاک کے لیے روزانہ کے کام شدید متاثر، بروقت تنخواہوں کی ادائیگی اور نئے پروجیکٹس پر کام التوا کا شکار۔ وفاق کا نیسپاک کے نئے ایم ڈی کے لیے مختلف ناموں پر غور، انجینئر کی بجائے بیوروکریٹ کو لگانے پر غور۔ فیروزپور روڈ پر 15 فٹ کا گڑھا پڑ گیا، انتظامیہ کی جانب سے سست رد عمل، گڑھا بھرنے کے لیے تاحال کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ گلاب دیوی ہسپتال کے قریب ٹریفک کی روانی متاثر۔ اسد کیسر کی پنجاب اسمبلی آمد، اسپیکر پنجاب پرویز الہی نے اسپیکر قومی اسمبلی کو پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کا دورہ کرایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے داتا دربار پر بھی حاضری دی، فاتح خوانی کی، پھول چڑھائے اور نوافل ادا کی۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آذان کی انسداد پولیو مہم میں شرکت۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ اس سال پنجاب میں پولیو کا کوئی کیس بھی سامنے نہیں آیا۔ 11 جون تک 1 کروڑ 40 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پاکستان میں سائبر حملوں کا خطرہ، سپلائی چین اٹیک سے سرکاری کمپیوٹرز کی ہیکنگ کا خطرہ۔ وفاق نے محکموں صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کر دی۔ گورنر چودھری محمد سرور کا سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ، اسٹیٹ آف دی آرٹ نیوز روم کو دیکھ کر گورنر تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ گورنر نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے مختلف شعبوں، نیوز روم اور اسٹوڈیو کا بھی دورہ کیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک نے تھوڑے عرصے میں حقائق پر مبنی خبروں سے عوامی مقبولیت حاصل کی۔